السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، اسلام جب اپنے امن و سلامتی کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا تو اس نے ظلم و جبر کی ساری روایتوں کو توڑ دیا، اور اس کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے وہ انسانی ذہن و فکر کے دروازے واہ ہوتے ہوئے کھلتے گئے۔ اور اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام تر جو اہم ایجادات و تحقیقات ہیں وہ اسلام کے وجود میں آنے کے بعد اس کائنات میں، اس روئے زمین میں جو ہے وہ نمودار ہوتی گئی۔ لیکن یہاں پر آج ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود ہمارا اپنا، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے علم میں اور دنیاوی علوم میں مسلمانوں کا کردار۔ اس پر بحث کرنے کے لیے آج یہاں پر 3 علماء کرام داعیان اسلام ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا آپ کو تعارف پیش کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب جناب شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب ہیں، جو کہ دربھنگا، بہار، انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1984 میں لگ بھگ انہوں نے جو ہے مدینہ اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، اور 25-26 سالوں سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی تندہی سے اس میں کام کر رہے ہیں، اور کئی عالمی اور بین الاقوامی جو کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں اپنی علم کے اس باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان کے بائیں مولانا رضا اللہ عبد الکریم صاحب تشریف فرما رہے ہیں۔ انہوں نے بھی مدینہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی ہے، آپ فی الوقت دہلی میں مقیم ہیں، اور بڑے اچھے خطیب ہیں، اور دین کی تبلیغ میں ایک عرصے دراز سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایک ماہنامہ ترجمان اس کے مدیر بھی رہ چکے ہیں۔ میرے بائیں جانب ایک بہت بڑی علمی شخصیت تشریف فرما ہے، اور بھیونڈی سے تعلق ہے ان کا، جناب ابو ظفر حسان ندوی صاحب۔ تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور دین حق کی بات کو پہنچانے کے لیے کئی اسفار انہوں نے کیے ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر جا کر جو ہے وہ دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام مسلسل کرتے آئے ہیں۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں کہ دنیاوی علوم جتنے قسم کے ہیں، جو بھی ہیں، پہلے رائج تھے، آج بھی ہیں، ان میں مسلمانوں کا اپنا رول، اپنا کردار کیا ہے؟ اشفاق سلفی صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ رول جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے، اور اس میں اگر کوئی رفتار میں کچھ کمی خامیاں کچھ آئی ہے تو آپ کیا اس کو محسوس کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر اس کا کردار، رول جو تھا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کاپڑی صاحب، آپ نے جو مسلمانوں کے علوم جدیدہ یا علوم عصریہ میں کنٹریبیوشن یا کردار کے تعلق سے سوال کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع یا یہ سوال جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی باعث افسوس یا افسردگی کا باعث ہے۔ دلچسپی کا موضوع اس لیے بھی ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کے سائنسی علوم میں کارنامے کو یاد کرتے ہیں تو عزت و افتخار سے سر اونچا ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا علم صرف مسجد اور محراب تک محدود ہے، سائنسی ایجادات اور ترقیات یہ یورپ اور مغرب کی دین ہے، مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ تو اس الزام کی تردید ہوگی اس عنوان سے انشاءاللہ۔ جی۔ اور باعث افسوس اس لیے ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ،
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ علامہ اقبال کی زبان میں، ان کی شاعری میں انہوں نے رونا رویا اس قوم کے زوال کا اور انحطاط پذیر قوم کا، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور اب اس دور زوال اور انحطاط میں بزرگوں کے کارنامے کا ذکر کرنا بہت بڑی بات تو نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ صاحب درس عبرت ہو یا ماضی کرتے رہنا چاہیے ہم کو، کیونکہ وہ ہمارا ایک شاندار ماضی ہے اور باعث فخر ہمارا ماضی ہے، اسی لیے کہ ماضی کے آئینے میں قوم مستقبل کو سنوارتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جو قوم زندہ رہنا چاہتی ہے اس کو اپنے ماضی سے جڑا رہنا چاہیے، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاریدہ را۔ جی جی جی، تو اس حیثیت سے یہ ذکر بڑا مناسب ہے، اور آپ نے بڑے اہم موضوع پر آج کا یہ گروپ ڈسکشن جی بلائی ہے۔ الحمدللہ ایسے زمانے میں جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ اسلام نے فکر و نظر کے دروازے کشادہ کیے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی آفاق و انفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون، یا اسی طریقے سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے غور و فکر کے لیے بہت سے میدان ہیں آسمان اور زمین کے اندر۔ تو اس طریقہ سے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر بھی غور و فکر اور تحقیق اور جستجو کی دعوت دی گئی ہے۔ چنانچہ انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے اسلاف کرام نے، اوائل مسلمانوں نے اس میدان میں بھی، یعنی ترقی کے میدان میں بھی، ایجادات کے میدان میں بھی بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ فلسفہ جو اصل میں یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حکمت سے محبت، تو اس معنی میں الحمدللہ سب سے بڑے فلسفی اور حکیم اور دانا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت۔ لیکن فلسفہ بعد میں وسیع معنی میں مستعمل ہوا، اس میں علم طب، ریاضیات، فلکیات، علوم ہندسہ اور دوسرے تمام علوم پر اس کا انطباق ہونے لگا۔ تو اس سلسلے میں ہم کو جو تاریخ ملتی ہے ایک بڑے فلسفی کی حیثیت سے، وہ ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی، یہ زبردست فلسفی گزرے ہیں۔ علم طب، ریاضیات، الہیات، علم حیات، علم ہندسہ، کئی علوم کے ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سائنسی علوم کے انسائکلوپیڈیا تھے۔ تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ کل 265 کتابیں مختلف موضوعات پر انہوں نے قلم بند کی۔ جی، اس کے علاوہ فارابی، ابن رشد، بڑے بڑے فلسفی جن کو دنیا جانتی ہے، یورپ دنیا بھی جانتی ہے۔ علم ریاضیات میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، زبردست صلاحیت کا آدمی، غالباً 235 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ علم ریاضیات کا ماہر، الجبرا کا موجد، یہی شخص ہے۔ آگے بڑھیے، اگر آپ آ جائیے علم طبیعیات میں، فزکس وغیرہ کے اندر، نیوٹن کے وجود سے پہلے بھی الحمدللہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک صاحب ہیں بدیع الزماں الجزری، بڑے عالم گزرے ہیں۔ مشینی آلات وغیرہ کی ایجادات میں روشنی اور حرکت وغیرہ، حرکت و سکون کا جو موضوع ہے فزکس کا، اچھا یہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، مقناطیسیت ہے زمین کے اندر، کشش ثقل جو جی، اس کو لوگ نیوٹن کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت پہلے البیرونی، علی ادریسی کہ یہاں یہ فکر پائی جاتی ہے بہت پہلے کہ صاحب زمین کے اندر مقناطیسیت ہے، کشش ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے علوم کے اندر اگر آپ چلے جائیے، علم کیمیا، علم کیمیا میں جابر بن حیان، علم کیمیا کے متعلق تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کی دین ہے، صرف مسلمان۔ جابر بن حیان سے پہلے حضور معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ، اور ان کے بیٹے خالد بن یزید بن معاویہ، جی 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 جی، باقاعدہ مزاورت کرتے تھے کیمیائی علوم کا۔ اسی طریقے سے وہ رازی ہیں، جی، اسی طریقے سے ابو جعفر صادق۔ آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ جابر بن حیان سے پہلے یہ علم چلا ہے، تھے، لیکن ان کا جو عمل تصعید، پھر جو ہے وہ فلٹر کرنا پانی کا، لوہے کا زنگ لگنے کا، یہ چیزیں جو بہت اہم، اس کو جدید تحقیق سمجھی جاتی ہے، وہ جابر بن حیان کا۔ تو میں اصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ پہلی صدی کے اختتام سے ہی، پہلی صدی ہجری کے اختتام سے ہی
خلفائے بنو امیہ کے دور سے ہی علم کیمیا نے راہ پکڑ لی تھی. لیکن یہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ جابر بن حیان جو 197 میں جس نے شاید وفات پائی ہے، اس کا سن وفات 197 101 سے لے کر 197 اس کی لائف ہے، تو اس میں اس کے عہد تک یہ فن علم کیمیا کا عہد طفولیت سے گزر رہا تھا. الحمدللہ جابر بن حیان نے اس کو باقاعدہ ایک علم دیا اور کئی نئے گوشے کھولے اس نے، تو اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا علم کیمیا ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. گویا کہ یہ علم کیمیا جابر بن حیان کا علم، جی کیمیا جابر بن حیان یا علم جابر بن حیان اگر بولا جاتا ہے تو اسے یہ کیمیا کا علم ہوتا ہے. تو اس طریقہ سے کیا آپ نے نفسیات، فلسفہ اور طبیعت، ریاضی اور فلکیات اور کیمیا کی بات کی ہے. ناظرین، یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا. فی الوقت ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد ہم پھر سے حاضر ہو جائیں گے. محترم ناظرین، ہم بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا جدید علوم میں کیا کردار ہے. بات کو ہم ابھی پھر سے جاری رکھتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں مولانا رضا عبد الکریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر اور کچھ روشنی ڈالیں کہ ان میں ہمارا مزید کیا کردار رہا ہے، کیا رول رہا ہے، تاکہ نئی نسل جو ہے وہ سمجھے کہ ہم کہاں پر تھے. مبارک بھائی، بات ایسی ہے کہ دیکھیے، جیسا کہ علامہ حالی نے مقدمہ جی میں لکھا ہے، کوئی قوم زوال سے دوچار ہوتی ہے تو اپنے زمانہ عروج کے کمالوں کو بھی فراموش کر جاتی ہے، اور قومیں یہ باور کرنے سے انکار کر دیتی ہیں کہ ان لوگوں میں بھی کبھی کوئی باکمال ہوا ہے. اس صورتحال سے آج ہم دوچار ہیں. یورپ میں علوم جدیدہ کی جو گرم بازاری نظر آ رہی، جو ایجادات ہیں آج دنیا جو ان کے گن گا رہی ہے، اگر آپ اس طرف جائیں کہ یہ ان کو ملا کہاں سے ہے، کہاں سے لائے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی دین ہے. بڑی چالاکی سے اپنے نام پہ ان کو ان ساری اجازت کو منسوب کر دیا. یعنی ان ناموں کو تبدیل نہیں، اس کا تلفظ اتنا بدل دیا کہ کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کوئی مسلم نام ہے. ابن خلدون، فارابی، ابن الہیثم، رازی، یہ تمام نام اس طرح بدل جائیں کہ آج مسلمان بھی پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مسلمان سائنٹسٹ ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنی چالاک اور دور اندیش قوم یہ یورپین قومیں ہیں کہ دوسری قوموں کا اعتراف کرنا کبھی گوارا نہیں کرتے. ہر ایک چیز کو اپنی طرف، آپ امریکہ کی یا نئی دنیا کی دریافت اور ان تمام چیزوں کو دریائی سفر کے لیے جو آلہ سب سے زیادہ معاون ہے، یہ ساری چیزیں آج دیکھیے کہ آج ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے، یورپین فلاں نے ایجاد کیا، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہمارے مسلم سائنٹسٹوں نے، علماء نے ان کو ایجاد کیا اور دنیا کو واقف کرایا ان چیزوں سے. جی جی ہم بعض معلوم بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہم پچھڑ گئے، زوال پذیر ہو گئے. آج ہماری ان عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے بھی دنیا کو ایسا لگ رہا ہے جیسے تو ایک انہونی بات ہم کہنے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یونانیوں نے ترقی کی تھی ان علوم میں، اگر مسلمان درمیان میں اس کڑی کو نہ جوڑتے تو وہ سارے علوم دنیا سے ختم ہو گئے ہوتے. اگر بغداد کے دارالحکمت میں ان کتابوں کو ترجمہ نہ کیا گیا ہوتا اور مسلم سائنٹسٹوں نے ان کو آگے بڑھا کر عربی میں، فارسی میں منتقل کر کے ان پر جدید تحقیقات نہ کی ہوتی تو دنیا جہاں آج پہنچی ہوئی ہے یہاں کبھی نہیں پہنچ سکتی. لیکن کیا ہے کہ ہمارے زوال نے خود ہم کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو یہ اعتراف کرتے ہوئے یا یہ بتاتے ہوئے کہ
کبھی ہم بھی ایسے تھے، ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا، یہ چیز ہم نے ایجاد کی، وہ چیز ہم نے ایجاد کی، ایسا صحیح لگتا فرما ہے رہے جیسے ہیں ہم آپ. شرم محسوس کر جی رہے ہیں. مولانا بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آج ہم کو یقین نئی نسل نہ کرے اس بات پر کہ سب سے پہلا سرجن جو ہے ابو القاسم تھے، اور اس زمانے میں وہ شخص جو ہے وہ ایک ٹونسل کا آپریشن کرتے ہیں. اس زمانے میں وہ موتیا بند کیٹریک کا آپریشن کرتے ہیں، جبکہ کوئی ایسی سہولتیں نہیں تھیں اس وقت. انہیں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہماری طرف سے رہا ہے. مولانا اظہری صاحب، میں آپ سے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے گزارش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی وسائل اس وقت نہیں تھے کسی قسم کے، اور کوئی بہت بڑی معاشی جو ہے وہ بہتری بھی نہیں تھی اس زمانے میں، اور کسی قسم کی ایجادات کا کوئی سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا. اور اس وقت یہ اکابر جو ہیں وہ نئی نئی ایجادات کے بارے میں سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور مکمل طور پر دین سے بھی جڑے ہوئے تھے. یہ کیسے ممکن تھا؟ کس بنا پر کیسے یہ ممکن تھا کہ وہ کسی قسم کے وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی ایسی تحقیقات انہوں نے کی ہیں کہ دل اشش کر اٹھتا ہے. اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اس وقت اس زمانے میں. دیکھیے مولانا صاحب، جی بالکل سچی سیدھی سی بات یہ ہے، یہ دین کی دین ہے، بے شک دین اسلام کی، دین سے وابستگی جو ان کی جو تھی وہ، اور یہ قرآن کی دین ہے. میں آپ کو بھرپور دلیل دے رہا ہوں. اس وقت شاید دنیا کی ساری زبانوں میں سب سے مکمل گرامر عربی کی ہیں، جبکہ 3 حصہ زبان کا ضائع ہو چکا ہے جسے قرآن نے محفوظ رکھا ہے. عربی گرامر کا کوئی فارمولہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن پوری گرامر قرآن سے لی گئی ہے. فقہ اسلامی کا کوئی فارمولہ اس میں نہیں ہے، لیکن پوری فقہ قرآن سے لی گئی ہے. یہ اللہ نے اپنی کتاب میں عجیب چیز رکھی ہے قرآن کے اندر. اس میں جب دقت نظر پیدا ہو، فہم سلیم ہو، عمق ہو، پھر وہ چیزیں قرآن سے، ان کے پاس صرف قرآن تھا، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر دیکھیے اب ہر چیز انہوں نے قرآن سے نکال لی. یہ در حقیقت علم کا تصور کا مسئلہ ہے. علم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ایک تصور علم کا بہت ہی یعنی بوسیدہ اور پرانا تصور ہے، جیسے جو کوئی چیز رکھی ہو، جیسے پانی رکھا ہوا ہے میں نے پی لیا. ایک تصور علم کا زندہ تصور ہے کہ اپنی معلومات کو اس طرح سے ترتیب دو ایک نامعلوم چیز معلوم ہو جائے. اس چیز کو مسلمانوں نے اپلائی کیا ہے. آج جو صورتحال ہے مسلمانوں کی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیز چھوڑ چلے اور کچھ لے کے چلے. تو جب ہم چھوڑ چلے، وہ ہمارا پورا ماضی تھا، ماضی کی تاریخ، ماضی میں جو خدمات انجام دی ہیں، وہ جو کچھ آیا ہمارے سامنے وہ، اور جو لے چلے کچھ داستانیں، کچھ کہانیاں، کچھ شکایتیں، کچھ شکوے. اس سے نقصان بہت پہنچا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا. تو یہ بات میں ابھی بتا دوں آپ کو کہ ماضی کے تذکرے یقیناً اچھے ہیں، لیکن مسلمان کبھی ماضی میں رہا نہیں ہے. اسی لیے مسلمان پہلی قوم دنیا میں جس نے تجربے کو اختیار کیا، مشاہدہ تجربہ. دیکھیے ابھی آپ نے ذکر کیا زہراوی کا، ابوالقاسم زہراوی کا، وہ جو اس نے یعنی موتیا وغیرہ کا. یہ دوسری بڑی شخصیت ہمارے آتی ہے زکریا رازی کی. جب مامون نے اس سے کہا کہ ہم ایک ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں، کہاں بنائیں؟ اس نے کہا بتاتا ہوں آپ کو. تو اس نے گوشت کٹوائے اور نواح بغداد کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے ٹکڑے گوشت کے ٹانگ دیے، اور تیسرے دن نکلا ہے اور ایک ایک ٹکڑے کو سونگتا گیا ہے. جس علاقے کا گوشت کم خراب ہوا تھا اس نے وہاں گیا. ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں ہیں، لیکن
نہ سینکڑوں ہم نام دے سکتے. جیسے ہم کو دو حصے میں ہم نے اسلامی دنیا بانٹی ہے اس وقت، ایک مشرق ایک مغرب. مشرق کی قیادت بغداد کے ہاتھ میں اور مغرب کی قیادت اندلس کے ہاتھ میں. اندلس کی 3 بڑی شخصیتیں اگر چلیے اوپر سے تو ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد، جسے ابن بجہ کہتے ہیں انگلش اسکالرز. مشرق کی بڑی شخصیت اوپر سے آئیے، کندی، فارابی، بولی سینا، یا بولی سینا فارابی کندی. اس میں فارابی کی بھی شخصیت معمولی نہیں ہے. اور دیکھیں جب آدمی اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے اور اس میں تڑپ بھی ہوتی ہے اور اس میں دیوانگی ہوتی ہے تو نئی چیزیں ملتی ہیں. ہمیں پروفیسر بوس کی بات اچھی یاد آتی ہے، بہت اچھی بات نے لکھی کہ دنیا کی جتنی سائنسی ترقیات ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی اتفاق کے نتیجے وجود میں ہیں، لیکن یہ اتفاق انہیں کو ہوتا ہے جو لگے رہتے ہیں. وہ مجھ کو نہیں حاصل ہوگا. اگر مجھ کو حاصل ہوگا تو اس راہ میں جس راہ میں لگا ہوا ہوں. محمد اشفاق سلفی صاحب، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا پھر کب تک چلتا رہا، یہ تحقیقات کا اور نئے علوم کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا؟ مولانا نے جیسے عرض کیا کہ اس سے پہلے کی ایک گفتگو آئی ہے ہمارے درمیان کہ جب تک مسلمان کا دور عروج رہا، جب تک حکومتوں پر قابض رہے اور حکومتیں ان کے ہاتھ میں رہی، علم کی بساط بھی ان کے ہاتھ میں رہی، قرطبہ اور بغداد کے کتب خانے آباد رہے، بڑی حکمت سے مسلمانوں کے اوپر آدھا مسلط ہوئے، ہلاکو چنگیز خان مسلط ہوا، کتابیں دریا برد کر دی گئی، بہت سی کتابوں کو اٹھا لیے گئے، علم کا سرمایہ ختم کر دیا. اور آج بھی یورپ میں اگر جائیے تو وہ قلمی نسخے حکمت کے، علم کے، ریاضیات کے ملیں گے جو اسلامی کتب خانوں کے اندر نہیں. ایک ریویو کے مطابق تقریباً 3 ملین بکس ایسی ہیں جو مخطوطات ہیں مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں جو اب تک زیور طبع سے آراستہ نہیں ہوئی. ناظرین، ہم نے دیکھا کہ آج کے اس بحث میں کئی پہلوؤں کو ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو ہے جدید علوم میں کیا کردار ہے، کیا رول رہا ہے، اور اس میں اگر کچھ آج کمیاں اور خامیاں اگر ہم کو لگ رہی ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، وہ اس کا بھی ہم نے مکمل طور پہ جائزہ لیا. میں آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بحث میں حصہ لیا. یہیں پر یہ بات ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.